اور علی ولی اللہ پہ تیگ چلی ہے. یہ جو تلوار چلی ہے نا، ابن ملجم دشمن ولایت علی تھا. بالکل قریب سے آغاز کرتا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہماری عید نہیں، عید ہماری ہے، مگر ہم منائیں گے ویسے جیسے علی کے بچوں نے. عید کے منکر نہیں ہم. عید منائیں گے نہیں، عید پڑھیں گے. بازاروں میں رش ہے، اپنی خوش قسمتی کا اندازہ لگاؤ آپ. جب قبلہ شاہ صاحب قرآن اندازی ہوتی ہے نا تو ساحل رضا تھوڑے نام نکلتے ہیں، زیادہ نہیں نکلتے. ایسا ہی ہے. اللہ نے ارواح میں قرآن اندازی کی ہے. بازار میں رش دیکھ زیادہ ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 21 کو کیا ہوا ہے. یہ تھوڑی کچھ نصیبی ہے. آپ ایسے تو نہیں چلے آئے نا، دعوت پہ آئے ہیں، اور یہ دعوت اللہ نے دی ہے. اللہ کی دعوت پہ آپ ذکر علی میں آئے. لیکن 19 20 21 شرما کے نہیں رویا کرو، تنہائی میں دھاڑے مار کے رویا کرو. ایسے رویا کرو جیسے یتیم باپ کی شہادت کی خبر سن کے روئے. اور اتنا بلند رویا کرو کہ ہمسائے آ کے پوچھیں کیا ہوا ہے آپ کے گھر. شرما کے روئیں گے آپ تو کیسے تمسک ہو. میں کوشش تو روزانہ ہوتی ہے، کبھی رہ بھی جاتا ہے. 40 ہجری 19 رمضان کے بعد میں فجر کی ہر اذان کو علی کی شہادت کا اعلان سمجھتا ہوں. یہ اعلان شہادت علی. شہادت آخر میں پڑھنے والا پڑھے گا، لیکن میں مخدومہ عالمین سلالۃ الولایہ شریکۃ الحسین امینۃ الامامت فاتح شام بنت امیر المومنین کی مصیبت کا ایک فکرہ کروں. جب میرے مولا علی نے کہا نا اللہ اکبر، کبریائی کا اعلان تھا، لیکن علی کی بیٹی دھاڑے مار کے ہوئی. بی بی فضہ نے پوچھا شہزادی بابا کی اذان سن کے روتی کیوں ہے؟ فرمایا عجیب اذان ہے بابا کی. بابا اذان دیتے ہیں میرے سر سے چادر ڈھلتی. سیدہ آپ کو سلامت. پھر جب جبرائیل نے آواز دی ہے تو میرے مولا عباس مسجد کوفہ میں نہیں تھے. 2 روایات ہیں، ایک مسجد حنانہ، ایک مسجد سہلہ. سہلہ والی روایت مضبوط ہے، مسجد سہلہ میں تھے. جب آواز جبرائیل کی گونجی برہنت، یہ پہلا مشکل کام عباس کر رہے ہیں. عباس کی زندگی کا بھلوال والو یہ پہلا مشکل کام. بابا کی قتل کی ندائے جبرائیل سن کے عباس برہنہ پا تلوار نیام سے نکال کے کوفہ کی گلیوں سے دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. پہلی مشکل آ پڑی پورے جلال میں عباس. اللہ کے جلال کو جلال آیا ہوا. عباس مشکل کام دیکھیے گا کتنا مشکل ہے جو عباس نے کیا. عباس جلال میں مسجد میں داخل ہوئے. پوچھا کس کی جرت میری زندگی میں میرے بابا پہ تلوار اٹھائے. پہلا مشکل کام آ پڑا. حسن آواز دے کے کہتے ہیں عباس تلوار نیام میں رکھ، زخمی باپ اٹھا. طاقت ہو، ہمت ہو، وارث ذوالفقار. اور پھر حسن کے حکم پہ تلوار نیام میں رکھ لی.
مشکل کام ہے. اور جب بابا کو گھر اٹھا کے لائے نا, مشکل کام ہے یہ غلط کہ باس علیہ السلام کو پابند کرنے کا کام تھا یہ. آپ نے سوال کیا, میں عرض کرتا ہوں. میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جلدی جلدی گزر جاؤں. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. زور قادر مطلق لیے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمت بھی ہو, طاقت بھی ہو, بدلہ بھی لے سکتے ہو, کوفے کو تہہ بلا بھی کر سکتے ہو, اور حسن کہیں تلوار نیام میں رکھ. پہلا مشکل کام مولا حسن نے لیا. یہ 40 ہجری. 10 سال پھر عباس نے خاموشی سے گزار دی. پھر 50 ہجری آ گئی. 50 ہجری تھی, سفر کے آخری دن تھے کہ بھائیوں کے کاندھے پر بھائی کا جنازہ تھا. جا رہے تھے روضہ رسول کی طرف. سامنے سے ایک گروہ آیا جس کی قیادت کسی خچر سوار کے پاس تھی. اس نے کہہ دیا حسین نہیں دفن ہونے دیں گے حسن کو. یہ عباس کی زندگی کا دوسرا مشکل کام. نہیں دفن ہونے دیں گے حسن کو رسول کے پہلو میں. حسین نے ایک قدم آگے بڑھایا, ایک سفید رومال ہلا. بلوال والوں 70 تیر آئے. حسن کے کفن کا رنگ بدلا. عباس کے ہاتھ حسین کے پیروں پہ آئے. ایک بار اجازت دے, پھر جہاں چاہے مدینہ میں حسن کو دفن کر لینا. دوسرا مشکل کام تھا کہ پھر حسین نے کہا عباس تلوار نیام میں رکھ, حسن کو بہنوں کے پاس لے چل. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, گریہ ہو گیا, آپ تیار ہو گئے. دن ہی ایسا ہے, دعوت دینے کی ضرورت نہیں, آپ خود بخود ہوئے. یہ دوسرا مشکل کام تھا. پھر 10 سال عباس نے چپ کر کے گزارا. وہ 40 ہجری تھی, پھر 50 ہجری, پھر 10 سال گزرے, پھر 60 ہجری آ گئی. 60 ہجری میں حسین جی پھر عباس کی زندگی کا سب سے مشکل کام آ گیا. 60 ہجری 28 رجب سے 2 دن پہلے حویلی میں بیٹھ کے جب حسین نے کہا نا لکھ زینب بنت علی. سبحان اللہ, مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, میرا پرسہ ہو گیا. یہ عباس کی زندگی کا سب سے مشکل کام تھا. عباس نے لکھا زینب بنت علی. حسین فرماتے ہیں لکھ محاذ دربار یزید. لکھ لیا. لیکن اس سے پہلے ایک فہرست مولا حسین نے بنوائی. فرمایا لکھو حسین ابن علی شہید کربلا. مولا عباس نے لکھ لیا. پھر فرمایا لکھو عباس ابن علی شہید کربلا. لکھو جعفر ابن علی شہید کربلا. لکھو عون بن علی شہید کربلا. لکھواتے رہے, بھائیوں کے نام لکھے گئے. پھر حسین فرماتے ہیں لکھو علی الاکبر ابن الحسین. جزاک اللہ, مرحبا, شہید کربلا. پھر فرمایا لکھو قاسم ابن الحسن شہید کربلا. ایک فقرہ عباس نے یہاں رک کے کہا جو کلیجہ چیر دیتا ہے. عباس قلم رکھ کے کہتے ہیں مولا یہ جن جوانوں کے نام کے ساتھ آپ شہید لکھوا رہے ہیں نا, ان کی بہنیں سہرے بنا رہی ہیں. جزاک اللہ, مرحبا, سلامت رہے. فرمایا ان کے سہرے لہو سے بنیں گے, نام لکھو. منظر یہ تھا کہ 2 کرسیاں تھیں, ایک پہ حسین تھے, ایک پہ عباس تھے. درمیان میں ایک 3 سال کا قرآن عصمت تھا. پشت پہ عبداللہ ابن جعفر تیار کھڑے تھے. حسین لکھوا رہے تھے. لکھواتے 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 آخر میں حسین بادشاہ نے لکھوایا لکھو علی الاصغر ابن الحسین. جب شہزادہ علی اصغر کا نام آیا تو عبداللہ بولے. اب عبداللہ ابن جعفر تیار. مولا امراء القیس کی بیٹی اس مشکل سفر میں جائے گی. حسین نے نظریں اٹھائیں, عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے کہا جب بطول کی بیٹیاں جائیں گی امراء القیس کی نہیں جائے گی.
یہ سننا تھا کہ عبداللہ کی کمر جھک گئی، داڑھی سفید ہو گئی، پھر دوسری فہرست بنی، بی بی شہزادی عالیہ کا نام لکھا گیا، پھر دوسری بطول کی بیٹی کا نام لکھا، تیسرا نام حسین نے لکھوایا، لکھو رقیہ بنت علی۔ عباس ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا میں نے رقیہ کا نام لکھ لیا، اب اگر اجازت دیں پہلے دو نام مٹا دوں؟ کیوں عباس مٹاؤ گے کیوں؟ عرض کی مولا بازار جانا ہوا رقیہ چلی جائے گی، پتھر کھانے ہوئے میری بہن چلی جائے گی، وہ بطول کی بیٹی ہیں۔ فرمایا نہیں عباس، جس کا نہ لکھواؤں اس کا لکھنا نہیں، جس کا لکھواؤں اس کا چھوڑنا نہیں۔ حسین لکھواتے 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 آخر پہ حسین فرماتے لکھو سکینہ بنت الحسین۔ جب میرے مولا نے شہزادی کا نام لکھوایا نا، شہزادی سکینہ کا، تو پھر نہ بابا کی گود میں بیٹھی نہ چچا کی گود میں بیٹھی، نکل گئی گود سے۔ پھر کثرت تطہیر کے صحن میں آیات کی رفتار سے، ہاں درود کی کناتوں میں حسین کی شہزادی چلتی چلتی اس حجرے میں آئی جس حجرے میں 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن حسین کی 6 سال کی شہزادی فاطمہ صغرا بیٹھی تھی۔ بی بی سکینہ بہن کے قریب بیٹھ کے نا محبت سے فرماتی ہیں سیدہ میرا نام بابا نے لکھوایا، چاچا نے لکھ لیا، آپ کا نام نہ بابا نے لکھوایا نہ چاچا نے لکھا۔ شہزادی فرماتی سکینہ جب چیز رہ جائے نا تھوڑی تو پھر بڑے اپنا حصہ اپنے سے چھوٹوں کو دے دیتے۔ سکینہ سجاد، اکبر، اصغر، قاسم، اون، محمد کے ساتھ کے تھوڑے دن رہ گئے، اب تو رہ بھائیوں کے ساتھ۔ ہر بندے کی آواز بلند ہوگی، سکینہ تیرا اپنا سفر ہے، شام کا سفر بھی آسان نہیں ہے، اکبر کی جدائی بھی آسان نہیں، تیرے حصے کا اپنا امتحان، میرے حصے کا اپنا امتحان۔ سکینہ رہ بھائیوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے گی۔ جزاک اللہ مرحبا، کیا کہنے لگا، سبحان اللہ، یہ آواز مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے گی، قبر نہ میری بھائیوں کے ساتھ بنے گی۔ نام لکھے گئے، شہزادیاں سوار ہونے لگی، ساری شہزادیاں سوار ہو گئیں، سب سے آخر میں بادشاہ حسین نے کرسی چھوڑ دی، حسین اٹھ گئے۔ مولا عباس پوچھتے ہیں مولا اب کس نے سوار ہونا ہے؟ فرمایا اب جس نے سوار ہونا ہے نا اسے میں نہیں کروا سکتا، اسے سوار تو کروائے گا۔ مولا کسے؟ فرمایا اس نے سوار ہونا ہے جس کا کربلا میں آدھا حصہ ہے، جو شریکت الحسین۔ مجھے مناسب لفظ نہیں ملتے مصائب کے لیے، پھر عباس چلے ایسے چلے کہ امامہ گلے میں ڈالا، پیروں سے نالین اتاری، سیدہ عالیہ کے حجرے کے سامنے عباس ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامنے اللہ کی عزت برقعے میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ فکرہ سمجھنا، عباس اپنی ہتھیلیاں اٹھا کے فرماتے پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ، دوسرا قدم بابا کی حویلی میں رکھ۔ شہزادی جب چلی تو دوڑ کے اکبر آئے، ایک طرف سے اکبر نے پکڑ لیا، ایک طرف سے قاسم نے پکڑ لیا، پیچھے محمد آ گئے، انہوں نے ماں کی چادر سنبھال لی۔ سوال کرو عباس کہاں گئے؟ عباس علی کی بیٹی کے پیچھے امامے کا پلو پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں سے بی بی پیر اٹھاتی تھی عباس نشان مٹا کے فرماتے تھے اللہ کرے تیرے پیر کے نشان پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ادھر بی بی چلتی گئی، عباس نشان مٹاتے گئے۔ بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، 14ویں قدم پہ بی بی نے کسی کی سسکیوں میں رونے کی آواز سنی۔ بی بی نے پلٹ کے دیکھا تو بتاؤں کون رو رہا تھا؟ دیوار پہ حسین کا بازو پہ سر، اور حسین رو کے کہہ رہے زینب تھک گئی ہو تو ذرا رک جاؤ۔ شہزادی فرماتی ہیں آج
گھر میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس وقت کیسے دیکھو گے جب میرے سر پہ چادر نہیں تو نیزے کی نوک پہ آوازیں آئیں گی مارو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ